کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ نعمت کے حصول پر انسان کیا خوشی مناتا ہے، اور جیسی نعمت ہوتی ہے خوشی بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ نعمت جیسی ہوگی خوشی بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ محسن کائنات شہنشاہ عرب و عجم حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور عظیم نعمت، اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمت عطا فرمائے۔ کائنات کی ہر چیز انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا، لیکن کائنات کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بنایا۔ تو تمام نعمتوں کی وجہ اور تمام نعمتیں ملنے کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وجہ سے ان کا ذکر خیر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتیں دیا۔ قرآن میں یہ بھی کہا کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ، لیکن اتنی نعمتیں دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نے انسانوں پر احسان کیا۔ آپ پورے قرآن کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں خود ہماری زندگی ہمیں دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے زندگی دے کے تجھ پہ احسان جتایا۔ لیکن جب نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیج کر۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جب یہ نعمت ہمیں اور مومنوں کو عطا فرمایا تو یہ بتایا کہ مومنوں تمہارے اوپر تمہارے رب کا احسان ہے کہ نعمت عظمیٰ تمہیں عطا فرما دی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ سوچیں جس نبی کی امتی ہونے کی خواہش نبیوں نے کی ہے، ہم اور دعائیں کی ہے کہ اللہ ہمیں ان کا امتی بنا دے، ہمیں بن دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا امتی بنا دیا، تو آپ سوچیں کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیج کر۔ تو آپ سوچ لیں کہ ظاہر ہے کہ احسان کسی عظیم چیز کے دینے پر جتایا جاتا ہے، معمولی چیز کے دینے پر نہیں جتایا جاتا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے، ان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں۔ اور جب اتنی بڑی نعمت ملے اور ہم خوشی نہ منائے تو پھر یہ ہماری بے وقوفی کی علامت ہوگی، عقل مندی کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ ماہ ربیع النور کا جب مہینہ مبارک مہینہ آتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو مانتے ہیں، ان کا دل تو اور ان کا چہرہ تو خوشی سے کھل اٹھتا ہے، وہ مچل جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی گھروں کو سجا رہا ہے تو کوئی گلیوں کو سجاتا ہے، کوئی کوچوں کو سجاتا ہے، تو کوئی گھروں میں چراغاں کر رہا ہے، ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ جس طرح ممکن ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی جائے۔ لیکن وہیں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ماہ ربیع النور کا چاند جیسے ہی نکلتا ہے ویسے وہ جل بھن جاتے ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ مومنوں کو نبی کی ولادت پہ خوشی منانے سے روک دیا جائے، ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے میں بتایا نا کہ کوئی کہا ہے کہ محرم کے مہینے میں پیدائش ہوئی ہے، جب جمہور اکثر علماء نے کہہ دیا کہ 12ویں تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، تو پھر الگ الگ سے کہ کول کوڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر چلو ٹھیک ہے تم محرم میں مناؤ، ہم تیار ہیں، مناؤ تو صحیح، تم 12 ربیع الشریف کو عید میلاد النبی مناؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، 8 کو مناؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، 22 کو مناؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، محرم میں مناؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، رجب میں مناؤ ہم تمہارے ساتھ۔ تم جب بھی عید میلاد النبی نبی کی ولادت پہ خوشی مناؤ گے تمام سنی تمہارے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے، مہینہ چاہے کوئی سا بھی ہو، تم نبی کی ولادت پہ خوشی کو مناؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمیں اپنے ساتھ باؤ گے۔ تم بہانے بازی مت کرو کہ اس دن ولادت ہوئی تو اس دن وفات ہوا، تم جس دن میلاد کے لیے کہو اسی دن ہم تیار ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ کوئی جلوس اور جلسے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دل کے اندر پیدا کر رہا ہے، کوئی جلوس اور جلسے۔ مسلمانوں کے نزدیک 2 ہی عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ تیسری عید عید ربیع النور کہاں سے لے کر آ گئے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن حدیث پڑھو تو ساری باتیں ملے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا يوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعة فليغتسل وان كان طيبا فليمس منه وعليكم بالثواب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو مومنوں کے لیے عید کا دن بنا دیا۔
جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے عید کا دن بنا دیا ہے، تو جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اور اگر خوشبو ہو تو خوشبو لگا لے، اور مسواک کو اپنے اوپر لازم کرے، مسواک کا اہتمام ضرور کرے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف 2 ہی عید ہے، وہ کہیں نہ کہیں غلط فہمی مبتلا ہے، کہیں نہ کہیں مکاری عیاری سے کام لے رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینے سے ماہ ربیع النور کی اہمیت اور برکت کو نکال دے، لیکن وہ نکال نہیں سکتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جمعہ اگر مومنوں کے لیے عید ہے تو ایک مہینے میں 4 جمعہ، اس اعتبار سے جوڑیں گے تو پورے 48 جمعے ہوتے ہیں ایک سال میں، 2 عید کے یہ ملا لے تو ٹوٹل 50، تو سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو 50 عیدیں عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو 50 عیدوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ صرف یہ کہنا ہے کہ 2 ہی عید ہے، یہ حدیثوں کے ساتھ مکاری ہے۔ آگے اسی حدیث کو امام مسلم علیہ رحمہ جب بیان کیے تو یہی حدیث ہے، الفاظ الگ ہے لیکن حدیث یہی ہے کہ جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، لیکن وہ ریزن بتائیں، اس کے اندر ریزن نہیں ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے وہ غسل کر لے، خوشبو لگا لے، مسواک کر کیا، لیکن امام مسلم علیہ رحمہ جب اس حدیث کو بیان کیے الفاظ الگ لے کر آئے اور جمعہ کو عید کیوں کہا گیا اس کا ریزن بیان کیے۔ آگے ریزن کیا بیان کرتے فیہ خلق آدم علیہ السلام، اس لیے کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی ان کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام اگر جمعے کے دن پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید بنا دے، اور ہر ہفتے میں ایک عید بنا دے، تو جس روز سید الانبیاء پیدا ہو وہ روز کیا مسلمانوں کے لیے عید کا دن نہیں ہوگا؟ تو امام مسلم علیہ رحمہ فرماتے فیہ خلق آدم، اس لیے کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن وہ جنت میں تشریف لے گئے، وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن جنت سے نکل کے دنیا میں تشریف لائے، ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہو۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس دن انبیاء اکرام کی ولادت ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ذکر کیے، اور جب ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے اندر ہم لے کر آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن انبیاء کی ولادت کا تذکرہ فرمایا، تو یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ انبیاء کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی طریقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے۔ تو تمام سنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنت پہ بھی چلتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ بھی چلتے ہیں، تبھی جا کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن خوشی کا دن مناتے ہیں۔ پھر ابو داؤد کی حدیث ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے جمعہ کا دن ہے، اس لیے عید کا دن ہے تو افضل ہو گئی۔ کہتے کیوں؟ فیہ خلق آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، وفیہ قبض، اور اسی دن ان کا انتقال بھی ہوا۔ آگے فرماتے ہیں فیہ النفقۃ، اور اسی دن کیا سور پھونکا جائے گا۔ تو روایتیں بہت ہے، منانے والوں کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، بس اتنا کافی ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اس پہ مزید بات کریں گے آگے، ہم کل جو بات کریں گے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کے میلاد کا جو تذکرہ کیا، ان کی پیدائش کو جو بیان کیا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔